بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اس ویڈیو میں آج ہم 8ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نظم کا مطالعہ کریں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو نظم پڑھنے جی بیٹا، یہ جو نظم آپ کے سلیبس میں دی گئی ہے، ہمارے وطن کا نشان، اس کے کس چیز کو نشان کہا گیا ہے یا نشان کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا پرچم، یعنی جو ہمارا پرچم ہے، ہمارا جھنڈا ہے، وہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی رہی ہوں، اور آپ نے یہ لکھنا بھی ہے اپنی نوٹ بک پر۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے، ہمارے ملک کا جھنڈا ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ جھنڈا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں، ہمارے غازیوں کی کرامات اور ہمارے بہادروں کی قوت کا نشان ہے۔ اس کے جو خاص الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے تاکہ وہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ یہ خاص الفاظ کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اسی طرح آپ کی بک کے اینڈ پر جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، وہ آپ کو تشریح میں بھی کام آئیں گے۔ اسی طرح سے وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ کریں گے۔ جی، پہلا ورڈ ہے آپ کے پاس ذوفشاں۔ اس کا معنی ہے روشن، ذوفشاں روشن، چمکدار۔ تیغ رواں چلتی ہوئی تلوار۔ تھرانا کانپنا، خوف سے کانپنا۔ لرزاں خوف، ڈر۔ جبیں ماتھا۔ کوہ دمن پہاڑ اور اس کا دامن، پہاڑ دمن جو ہے وہ دامن سے نکلا ہے یعنی وادی۔ ترساں خوف، منشور مقصد۔ ابد ہمیشہ سے، دائمی۔ سرنگوں سر جھکانا۔ فروزاں روشن۔ ہیبت ڈر۔ ہمارے وطن کا نشان۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ رشک فلک کا مطلب ہوتا ہے جس پر آسمان بھی ناز کرے۔ جبی ماتھا پیشانی، ذرہ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا۔ ذوفشاں روشنی بکھیرنے والا۔ شاعر اس بند میں ہمیں بتاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے وطن کے جھنڈے کی جو شان ہے بہت اونچی ہے، یہ ایک ایسی زمین ہے، یہ اس ایسی زمین پر ہے جس کی بلندی آسمان تک ہے، اور اس کی آسمان بھی اس پر رشک کرتا ہے۔ اس جھنڈے پر بنے ہوئے چاند ستارے کی بدولت میرے وطن کی پیشانی روشن ہے۔ میرے وطن کو اسی سے نور ملا ہے، اسی چاند ستارے کی بدولت میرے وطن کا ایک ایک ذرہ چمکدار اور روشن ہے۔ مجھے اپنے وطن کے جھنڈے پر ناز ہے کیونکہ یہ میرے ملک کی عظمت اور ترقی کا ضامن ہے۔ بند نمبر 2، یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ تیغ خمدار کس کو کہتے ہیں؟ مڑی ہوئی تلوار کو، خمدار مڑی ہوئی اور تیغ تلوار۔ ہلال کیا ہے؟ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ آب چمک۔ بخت بیدار جاگی ہوئی قسمت۔ سطوت شان و شوکت۔ ہمارا پیارا پرچم سدا بلند رہے، ہمیشہ بلند رہے۔ اس پر بنا ہوا پہلی رات کا چمکدار چاند ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک مڑی ہوئی تلوار ہو جو وطن کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اس وطن کی طرف دیکھنے کی جرات کرے تو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ اس پر بنا ہوا ستارہ ایک اچھی قسمت کا نشان ہے۔ جس طرح یہ ستارہ چمکدار اور روشن ہے، اسی طرح میرے ملک کا مقدر بھی چمکدار اور روشن ہے۔ میرے ملک کا مستقبل بہت روشن ہے، اور یہ نشان جو ہے یہ میری قوم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جھنڈا، یہ پرچم۔ بند نمبر 3 میں وہ کہتا ہے کہ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم۔
یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. لرزاں لرزاں کانپتے ہوئے، کانپنے کو کہتے ہیں. روم ایک ملک کا نام ہے. عجم، عجم کا مطلب ہوتا ہے غیر عرب، یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں. ترساں ڈرے ہوئے، خوف زدہ. خاقان، خاقان چین کے جو پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا. سلطان، بڑا سلطان ہوتا تھا تو ان کو کہتے خاقان. جم، جم جمشید شاہ کے نام کا مخفف ہے جو ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا. سرنگوں، سر کو جھکائے ہوئے. میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کا جو نشان ہے اس سے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں. چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے. مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے اور ساری دنیا پر چھا گئے تو اب کے مقابلے میں روم اور ایران کی جیسی بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں وہ سب مسلمانوں کی جذبہ ایمانی کے سامنے بے بس ہو گئیں اور ان کے بادشاہ کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا تھا. چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے. یہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے. جی آگے یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوش مسلسل تھا تیغ روا. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. زرعی چمکدار چیز کو کہتے ہیں سنہری، سونے کی طرح جو چمکتی ہے اس کو زرعی کہتے ہیں. روایت ہوتے ہیں بزرگوں کی نقل کی ہوئی بات، یعنی کہ جو ہمارے بزرگ جو بات کرتے آ رہے ہیں اگر ہم وہ کرتے تو ہم اس کو روایت کہتے ہیں. غازی، میدان جنگ سے کامیاب شخص جو ہوتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں. کرامت، ایسی انہونی بات جو کسی ولی اللہ سے صادر ہو، یعنی کسی ولی اللہ نے ثابت کیا اس چیز کو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. جوش، جذبہ، تیغ رواں، چلتی ہوئی تلوار. ہمارے وطن کا جھنڈا ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے. یہ جھنڈا اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے جس کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزم کو کچلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. یعنی جو ہمارے غازی تھے، جو ہمارے جوش والے نوجوان تھے، ان کی تلواریں ہر وقت دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے تیار رہتی تھی. ان کے اندر جوش ایمانی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے اور ان کے راہ میں کبھی بھی کوئی مشکلات آتی تھی تو وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی اور وہ ایسی تلوار استعمال کرتے تھے جو رکتی نہیں تھی، نہ رکنے والی تلوار، ہمیشہ چلنے والی تلوار جس سے وہ دشمنوں کا صفایا کر دیتے تھے. جی بند نمبر جو 5 ہے یہ آپ نے کرنا ہے خود، یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے. بند نمبر 6 پہ آئیے. ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کو دمن دشت تھرا گیا. کانپ اٹھی زمیں، جھک گیا آسماں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. ہیبت، دشت، خوف، روب، صحرا بیاباں، کانپنا، کوہ دمن پہاڑ اور وادی، دشت جنگل، تھرانا ڈر سے کانپنا. پاکستان کی بہادر افواج ہر دم اس کی حفاظت کے لیے مستعد رہتی ہیں. ان بہادروں کی دہشت سے صحرا بھی گھبرا جاتا ہے. ہماری بہادر فوجیوں کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے سامنے پہاڑ، وادیاں، جنگل، بیاباں ہر کوئی لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. آسمان بھی ان کی قدموں میں جھک جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہر چیز ان سے ڈرتی ہے. چاند اور ستارہ ترقی اور عروج اور بلندی کا نشان ہے. یہی ہمارے ملک کے، میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے میرا ملک بہت جلد ترقی کی منازل طے کرے گا. بند نمبر 7 یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے. یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. ذو چمک کو کہتے ہیں، جیسے وہ ذو فشاں ورڈ تھا، چمکدار روشنی دینے والی چیز. ابد دنیا کا آخری دن بھی کہہ سکتے ہیں یا ہمیشہ آخری. ذو فشاں روشنی بکھیرنے والا. آخر میں شاعر اپنے وطن کے پرچم کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور اے اللہ یہ پرچم ہمیشہ اسی طرح لہراتا رہے، اسی طرح لہراتے رہنے سے ہی میرے ملک کے باغوں میں بہار رہے اور میری پہچان ہے. اگر یہ ملک لہراتا رہے گا تبھی تو میں بھی رہوں گا اور میرا وجود بھی رہے گا. یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنیں فضا میں بکھیرتا رہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہے، یعنی قیامت تک، ابد تک ہمیشہ قائم رہے، اور کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت اور سربلندی کا نشان ہے. جی بیٹا پیراگراف نمبر بند نمبر جو 5 ہے
وہ آپ کو میں نے دیا، آپ نے خود سے اس کو سوچ کے اپنے آپ کو سارے الفاظ کے میننگ آتے ہیں، آپ نے ان کو جو ہے اس کی تشریح خود سے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو بند نمبر 1 اور 2 ہے اس کی تشریح آپ نے نوٹ بک پہ کرنی ہے، وہ میں آپ کو فردر کروا رہی ہوں. جی بیٹا اب ہم اس کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے یہ خلاصہ اپنی نوٹ بک پہ اتارنا ہے. ہمارے پرچم پر آسمان بھی ناز کرتا ہے، اسی سے ہماری دھرتی کا ماتھا روشن ہے. اس جھنڈے پر بنے چاند ستارے نے وطن کا ذرہ ذرہ روشن کر دیا ہے. اس پرچم پر بنا ہوا چاند ایک تلوار کی طرح ہے اور ستارہ ہمارے ملک کی اچھی قسمت کی نشاندہی کرتا ہے. اس نشان سے ساری دنیا لرزتی ہے. یہ نشان ان غازیوں کی کرامات کا نشان ہے جس کی تلوار رکنا نہیں جانتی تھی، جس کے سینے قرآن کے نور سے روشن تھے اور چہروں پر ایمان کی نور کی چمک تھی، جن کے روب سے صحرا بھی گھبرا جاتا تھا اور پہاڑوں پر بھی کبھی کبھی تاری ہو جاتی تھی. اللہ کرے یہ پرچم قیامت تک اسی طرح روشنی بکھیرتا رہے، کیونکہ یہ میرے وطن کا نشان ہے. جی یہاں پر میں نے اب بند نمبر 1 اور اس کی حلوت جو ہے یہاں پہ دے دی ہے. یہ آپ نے کام اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو سارا ریڈ کر دیا ہے، پڑھا دیا ہے پچھلی سلائیڈ پر. اسی طرح سے اس کی تشریح بھی یہاں پر لکھ دی ہے. یہ ایگزامپلری ہے، یعنی مثال آپ کو مطلب لکھنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ تشریح جو ہے وہ کس طرح لکھی جاتی ہے. پہلے اور دوسرے بند کی تشریح میں نے خود سے کر دی ہے، یہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنی ہے بڑی نیٹ صاف ستھری رائٹنگ کے ساتھ. اسی طرح بند نمبر 2 پہلے ہم حل لغت لکھتے ہیں، جو اس کے اندر مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اس کے معنی لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. جی بیٹا اردو قواعد و انشا، اس میں سے جو کہانیاں آپ کو دی گئی ہیں پہلی 3 ہم نے کرنی ہے. آج ہم کہانی نمبر 1 ایمانداری کا صلہ کرنے جا رہے ہیں. کہانی نمبر 1 ایمانداری کا صلہ، یہ جو آپ کی بک میں دی گئی ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آپ کی سلیبس میں شامل ہے. تمام کام کاپی میں لکھیں اور یاد کریں جو بھی اس ویڈیو میں آپ کو کروایا گیا ہے. اپنی پڑھائی اپنی صحت پہ توجہ دیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اسٹوڈینٹس اسٹے ہوم، اسٹے سیف. گڈ بائے اینڈ گڈ لک.